بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک ڈاکٹر تھا، پر میری شادی ایک ان پڑھ لڑکی سے ہوئی۔ مجھے اسے چڑ ہوتی، وہ میرے ماں باپ کے ساتھ گاؤں میں رہتی اور میں شہر میں۔ میں نے شہر آ کر ایک پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی سے شادی کر لی۔ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھا۔ جب ماں باپ کا اچانک انتقال ہو گیا تو مجبوراً مجھے اپنی جاہل بیوی کو شہر لے آنا پڑا اور اسے سختی سے کہا کہ اگر کسی کو بتایا کہ تم میری بیوی ہو تو میں تمہیں فوراً طلاق دے دوں گا۔ ایسے وہ نوکرانی بن کر میری دوسری بیوی کی خدمت کرتی۔ ایک دن میں بیمار پڑ گیا تو میری پہلی بیوی میں رات کو اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا جب مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ پہلے یہ آواز دور سے سنائی دے رہی تھی، مگر جب میں آہستہ آہستہ جاگنے لگا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ آواز تو میرے بہت قریب سے آ رہی ہے۔ آواز زنانہ تھی، اس لیے میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ ارد گرد دیکھا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں نے کمرے میں روشنی آن کر دی۔ میرا دوست کہنے لگا، یار فیاض، لائٹ کیوں آن کر دی؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا اور بولا، تم فون پر کسی لڑکی سے بات کر رہے تھے نا؟ اس نے تعجب بھری نظروں سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگا، میرا موبائل تو ڈیڈ ہو گیا، وہ دیکھ چارجنگ پر لگا ہے۔ میں کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا، بولا کچھ نہیں یار۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولا، لائٹ بند کر دو، مجھے سونا ہے۔ میں نے کمرے میں پھر سے اندھیرا کر دیا، مگر میں حیران تھا کہ یہ کیسی آواز تھی۔ میں نے سر جھٹکا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں ایک گاؤں میں رہتا تھا، مگر میں اعلیٰ تعلیم کی خاطر شہر میں آن بسا۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ میں نے جی جان لگا کر اپنی تعلیم حاصل کی۔ اب میرے ڈاکٹر بننے میں بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ صبح ہوئی تو پھر وہی باغم باغ میں لگ چکے تھے۔ آدھا دن یونیورسٹی میں گزر جاتا۔ جب میں اپنے کمرے میں واپس آیا تو بیڈ پر ڈہ گیا تھا۔ گرمی کی شدت نے میری مت مار دی۔ میں ابھی لیٹا ہی تھا کہ مجھے پیٹ سے لڑکی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً سے اٹھ بیٹھا اور حیرت بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ کمرہ بہت چھوٹا سا تھا، سامان بھی تھوڑا ہی تھا، اس لیے پورا کمرہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ کوئی بھی تو نہیں تھا یہاں۔ ابھی نعمان بھی واپس نہیں لوٹا تھا، نہیں تو میں سمجھتا کہ وہ اپنی دوست سے بات کر رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر باتھ روم چیک کیا تو وہ بھی خالی تھا۔ ہنسی کی آواز بھی رک چکی۔ میں نے پریشان ہو کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ تبھی میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون اٹھا کر دیکھا، اسکرین پر ابو کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ کال کر رہے تھے۔ میں نے جلدی سے کال اٹینڈ کر لی۔ ابو کی پریشان سی آواز میرے کانوں میں ابھری تھی۔ وہ کہنے لگے، فیاض تم کہاں ہو؟ میں بولا، ابو میں یونیورسٹی سے واپس آ کر اب کمرے میں بیٹھا ہوں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ابو کہنے لگے، نہیں خیر نہیں ہے، تم جلدی سے گاؤں واپس آ جاؤ۔ ابو کی بات سن کر تو میرے ہاتھوں پیروں سے دم ہی نکل گیا۔ میں بولا، کیوں ابو، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ابو کہنے لگے، بیٹا والدین اولاد مانگتے ہیں تاکہ وہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے۔ تم جانتے ہو نا کہ تم تو میری اکلوتی اولاد ہو۔ کل رات سے تمہاری امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں اکیلا اسے کبھی ایک ہسپتال میں لے کر جاتا تو کبھی کسی اور ہسپتال میں، مگر اس کی صحت کسی طور پر بھی بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ تم جلدی سے واپس آؤ تاکہ ہم دونوں اسے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں۔ ابو کی بات سن کر تو میں بہت گھبرا گیا تھا۔ میں بولا، ابو زیادہ پریشانی والی تو کوئی بات نہیں ہے نا؟ ابو کہنے لگے، نہیں نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، مگر تم جانتے ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں نہیں لے کے جا سکتا تمہاری والدہ کو ہسپتال میں۔ میں بولا، ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں شام تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میں نے جلدی سے بس اسٹیشن کال کی اور اپنے لیے ایک ٹکٹ بک کروائی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے جلد ہی ٹکٹ مل گئی تھی۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان پیک کیا اور نعمان کو بھی ایک میسج کر دیا تھا کہ میں گاؤں واپس جا رہا ہوں۔ سارا راستہ بڑی پریشانی میں گزرا کہ نہ جانے اب میری امی کو کیا ہو گیا ہے۔ دل ہی دل میں ان کی صحت کے لیے دعا کرتا رہا۔ شام میں گھر پہنچا تو امی کو نڈھال بستر پر پایا۔ میں ان کے گلے لگا تو امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں بولا، امی کیا ہو گیا ہے؟ کیوں طبیعت خراب کر لی آپ نے اپنی؟ امی کہنے لگی، میں نے تمہارے بارے میں اچھا خواب نہیں دیکھا، دل بڑا پریشان ہوا تو طبیعت خراب ہو گئی۔ میں امی کی بات سن کر چونک گیا۔ کہیں امی کے خواب کا تعلق میرے کمرے میں گونجنے والی ہنسی سے تو نہیں تھا؟ خیر میں نے امی سے کہا کہ آپ میرا صدقہ دے دیتی، پریشان ہونے کی کیا بات تھی، آپ مجھ سے فون پر بات کر لیتی۔ خیر میں نے امی کا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کیا تو وہ کافی ہائی تھا۔ میں نے ان کو ٹیبلٹس دی اور ان کو آرام کرنے کے لیے کہا۔ میں نے چیک کر لیا تھا کہ ان کی حالت اب ہسپتال لے کر جانے والی نہیں ہے، وہ پچھلے ڈاکٹرز کی دوائیاں کھا کے اب بہتر ہو چکی تھی۔ امی نے مجھے دیکھا تو بھی ان کو سکون مل گیا۔ اب میں ابو کے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے امی سے کہا کہ آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے تو مجھے اجازت دے کہ میں واپس چلا جاؤں۔ تب امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے سر پر رکھ کر کہا، تمہیں قسم ہے میری، اگر تم شادی کیے بنا جاؤ گے تو اگلی دفعہ جب تم واپس لوٹو گے تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ مجھے امی سے اس قسم کی بات کی توقع نہیں تھی۔ میں بولا، امی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا ہوں اور پلیز میرے کچھ ہی مہینے رہ گئے ہیں پھر میں ڈاکٹر بن جاؤں گا۔
ایسے میں ابھی آپ مجھ پر شادی کی ذمہ داری مت ڈالے۔ امی نے کہہ دیا کہ میں تم سے اپنی بات کہہ چکی ہوں، اگر تمہیں میری زندگی پیاری ہے تو پھر تمہیں شادی کرنا ہی ہوگی۔ شادی کا تو ابھی 6-7 سال تک میری زندگی میں کوئی پلان نہیں تھا، لیکن مجھے اس وقت خود پر بڑی حیرت ہوئی جب میں نے امی کی ایک دفعہ کہنے پر ہتھیار ڈال دیے۔ امی نے مجھ سے شادی کے لیے کہا تو میں اوپر سے بالکل راضی ہو چکا تھا، جیسے میں صدیوں سے شادی کے لیے تیار ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ مجھے اچانک سے ہو کیا گیا ہے۔ میں نے کہا امی، آپ میری شادی کس سے کروانا چاہتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی میں اپنی بہن کی بیٹی نائلہ سے تمہاری شادی کرواؤں گی۔ میں ایک دم حیران ہو گیا۔ میں بولا امی، نائلہ تو پڑھی لکھی نہیں ہے، اس نے تو شاید 5ویں کلاس بھی نہیں پڑھی، اور پھر وہ میری بیوی کیسے بن سکتی ہے؟ آپ کو تو پتا ہے کہ مجھے شروع سے ہی پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اماں کہنے لگی کہ ڈگری کو تم نے کیا کرنا ہے، لڑکی تو اچھی ہے نا، میں اسے تمہاری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوا کہ میں ایک کم پڑھی لکھی لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتا ہوں، مگر نہ جانے میں نے حامی کیوں بڑھ لی اور امی سے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگتا ہے کریں، مگر سارے فنکشن جتنی جلدی نپٹا سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ امی تو اتنی خوش ہو گئی کہ وہ اٹھ کر ناچنے لگی اور پھر میرے ماتھے پر بوسہ دینے لگی اور کہنے لگی کہ آج تم نے میرا دل بہت خوش کر دیا ہے، اللہ تمہیں بھی دنیا جہاں کی خوشیاں عطا کرے۔ میں مسکرا دیا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب مجھے خود پر تعجب ہو رہا تھا اور میں نے خود کو کوسا بھی کہ فیاض، تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے سوچا کہ ابھی اٹھ کر امی کو منع کر دوں کہ میں پہلے جذبات میں آ کر شادی کے لیے حامی بھر دی تھی، مگر میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اور رہی بات نائلہ سے، وہ تو بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ کو زیادہ ہی جلدی ہے میری شادی کرنے کی تو کوئی اور لڑکی ڈھونڈے، کیونکہ نائلہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں رہی تھی۔ میں یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں سکا۔ میں یہی سب باتیں سوچتا سوچتا سو گیا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد میری آنکھ امی کی آواز سے کھلی۔ وہ کہنے لگی مبارک ہو فیاض، میری بہن مان گئی ہے، اس نے اپنی نائلہ کا رشتہ تمہارے لیے دے دیا، اب کچھ ہی دنوں میں وہ تمہاری بیوی بن کے اس گھر میں آ جائے گی۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا اور کہنے لگی فیاض، خوشی کا موقع ہے، تم اس طرح کی شکل بناؤ گے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، ایسے لگے گا کہ جیسے میں تم پر زبردستی کر رہی ہوں۔ تم خوشی مناؤ کہ تمہاری زندگی کا ایک نیا چیپٹر کھلنے والا ہے۔ میں امی کی باتیں سن کر مسکرا دیا اور کہا امی، آپ نے کرنا تو وہی ہے جو آپ نے سوچا ہوا ہے، پھر آپ کو میری خوشی یا ناخوشی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ امی کہنے لگی نہیں فیاض، ایسی بات نہیں ہے، تمہاری خوشی میرے لیے سب سے اہم ہے۔ میرے کہنے کے مطابق سب کچھ سادگی سے ہی کیا گیا۔ 1-2 فنکشنز میں ہی شادی نپٹ گئی۔ ہم بارات لے کر واپس آ چکے تھے اور اب میری دلہن میرے کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی، جبکہ میں چھت پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے اپنے کمرے میں جانا چاہیے یا نہیں۔ ایک ایسی لڑکی جس کے ساتھ نہ تو میری ذہنی ہم آہنگی ہے اور نہ ہی وہ تعلیم یافتہ ہے، میں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گا؟ سب کچھ سوچتے سوچتے کافی دیر ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ اب جب شادی کر ہی لی ہے تو مجھے اپنے کمرے میں بھی چلے جانا چاہیے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی ابھی تک گھونگھٹ گرا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا اور گھونگھٹ پلٹ دیا۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا کہ نائلہ بہت ہی خوبصورت ہو چکی تھی۔ میں بولا نائلہ کیسی ہو تم؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی ٹھیک ہوں۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ شرما رہی تھی، اس کا سر جھکتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت اچھی لگی۔ میں نے نائلہ کو دیکھا تو ایسا لگا کہ یہ وہ لڑکی ہے ہی نہیں جس سے میں اتنی نفرت کرتا تھا، یہ تو کوئی اور بہت ہی پیاری اور بھولی بھالی سی لڑکی ہے۔ میں نے نائلہ کو منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور اس سے گفتگو کرنے لگا۔ مجھے نائلہ اچھی لگی تھی۔ خیر صبح ہوئی تو امی کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ میری بہو تمہیں کیسی لگی؟ تو میں مسکرا دیا اور بولا کہ آپ کی بہو اچھی ہے۔ میں نے 1 ہفتے کی چھٹی لی ہوئی تھی، اس لیے میں نے یہ پورے 7 دن اپنی بیوی کے ساتھ ہی بتائے تھے۔ مجھے تو یہ سوچ کر حیرت ہوتی کہ میں نائلہ جیسی لڑکی کے ساتھ اس قدر خوش اور مطمئن کیسے ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے نائلہ نے مجھے مکمل کر دیا ہے، اس کے ساتھ نے میری زندگی کو رنگین بنا دیا ہے۔ میں اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرتا تھا، وہ میری باتیں سمجھ بھی لیتی تھی۔ ہاں ہم دونوں میں تعلیم کا فرق تھا، لیکن وہ میری ذہنیت کو سمجھ پا رہی تھی، بہت انڈرسٹینڈنگ تھی۔ مگر جب میں کوئی انگلش کا لفظ بولتا تو وہ اٹک جاتی، تو پھر میں اسے مطلب بتا دیتا۔ وہ مجھ سے کہتی کہ اب تو مجھے بھی آپ کی خاطر انگلش سیکھنا پڑے گی، تو میں کہہ دیتا کہ انگلش میں ماہر ہونا کسی کی بھی ذہانت جانچنے کا معیار نہیں ہے، تم میرے لیے ایسے ہی ٹھیک ہو، مجھے تم ایسے ہی قبول ہو۔ چھٹی مکمل ہو گئی تو مجھے واپس جانا تھا۔ میں نے امی سے اجازت لی تو وہ کہنے لگی کہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہ تمہارے بنا ناراض ہوگی۔ تو میں بولا امی، یہ شادی میں نے آپ لوگوں کے لیے کی ہے، میری بیوی آپ کے پاس رہے گی تو آپ کا دل لگا رہے گا۔ میں کمرے میں گیا تو نائلہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں حیران ہوا اور بولا کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں نے سن لیا ہے، آپ واپس جا رہے ہیں نا، آپ کی واپسی کے ڈر سے میں رو رہی ہوں، میرا دل تو ابھی سے بیٹھا جا رہا ہے، میں تو آپ کے بنا ایک پل بھی نہیں گزار سکتی، جانا ضروری ہے تو مجھے بھی ساتھ لے چلے۔ میں بولا نائلہ، میں تمہیں نہیں لے کر جا سکتا، میری مجبوری ہے، کیونکہ میں شہر میں ایک لڑکے کے ساتھ فلیٹ شیئر کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکوں گا، لیکن میں تم سے وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ ہر ہفتے کی چھٹی تمہارے پاس گزارنے آیا کروں گا،
تم کچھ مہینے اس طرح گزارا کر لو، پھر میں شہر میں اپنا گھر لے لوں گا اور تمہیں اور اپنے والدین کو وہاں ساتھ لے جاؤں گا۔ نیلا بڑی مشکل سے راضی ہوئی تھی۔ خیر میں واپس جانے لگا تو میرا بھی دل ناراض ہو رہا تھا کہ میں اپنی اتنی پیاری اور کم عمر بیوی کو کیسے چھوڑ کر جاؤں۔ میں بس میں جا کر بیٹھا تو نیلا کے ساتھ بتایا ہوا ایک ایک پل میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ مجھے نیلا پر بڑا پیار آ رہا تھا۔ پورا راستہ میں نیلا کی چلبلی باتوں کو یاد کر کے خوش ہوتا رہا اور آخر کار میرا سفر ختم ہوا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ مجھے بڑی گہری نیند آئی تھی۔ جب سو کر اٹھا تو دیکھا کہ امی کی کال میرے موبائل پر کئی دفعہ آئی ہوئی تھی۔ میں نے کال بیک کی تو امی کہنے لگی، بیٹا تم نے تو شہر پہنچ کر اپنی خیریت تک بھی نہیں دی اور اپنی بیوی سے بات کر لو۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی ہے۔ اس نے تو کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ بیزاریت میرے پورے وجود پر چھا گئی۔ امی نے نیلا کو کال دے دی تو وہ سسکیوں کے دوران کہنے لگی، میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں، آپ جلدی سے واپس آ جائیں۔ اس کی رونے کی آواز سن کر مجھے کوفت ہوئی تھی۔ میں بولا، ہاں ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، لیکن اب تم رونا دھونا بند کرو۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اب مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میں سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ میں نے امی کی بات کیوں نہیں مان لی۔ میرا اور نیلا کا تو آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ مجھے نیلا سے چڑ ہونے لگی۔ میرا دوست نعمان کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر بڑا خوش ہو گیا۔ کہنے لگا، ہاں یار بتاؤ میری مٹھائی کہاں ہے؟ میں اپنی شادی کے بارے میں نعمان کو فون پر بھی بتا چکا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا کہ نہیں یار، میری شادی زبردستی ہوئی ہے، میں کوئی مٹھائی نہیں لے کر آیا۔ تو نعمان ہنس دیا، کہنے لگا، یہ اچھا بہانہ ہے، میں نے فون پر دیکھا تھا کہ تم بہت خوش تھے، تم اپنی بیوی کی بھی بہت تعریفیں کر رہے تھے۔ اب جیسے ہی شہر کی ہوا تمہیں لگی تم یہ کہنے لگے ہو کہ تمہاری شادی زبردستی ہوئی ہے۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ میں اپنے دوست کی بات سے سن کر دنگ رہ گیا۔ اب میں ہر وقت پریشان رہتا، میں اپنی شادی سے ناخوش تھا۔ میں خود کو اور اس وقت کو کوستا تھا جب میں اس شادی کے لیے رضامند ہوا تھا۔ ایک دن میں یونیورسٹی میں بیٹھا تھا کہ دو لڑکیاں میرے قریب سے گزرنے لگی، مگر پھر وہ رک گئیں۔ ایک لڑکی دوسری لڑکی سے کہنے لگی کہ دیکھو اس انسان کے چہرے پر دکھ اور پریشانی لکھی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو اور یہ اس کو مٹانا چاہتا ہے، مگر ایسا ناممکن لگتا ہے۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران ہوا اور بولا، یہ سب کیا تماشا ہو رہا ہے؟ میرا چہرہ پڑھنے کی اجازت تم لوگوں کو کس نے دی ہے؟ مجھے لگا تھا کہ وہ لڑکیاں ڈر کر بھاگ جائیں گی، مگر پہلے والی لڑکی اب بھی ویسے ہی بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی دوست سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، دیکھا اب یہ بندہ ہم پر غصہ کرے گا کیونکہ ہم نے اس کے اندر کی بے چینی کو جو پکڑ لیا ہے۔ مجھے اس کی باتیں کچھ دلچسپ لگنے لگی تھی۔ میں بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں ایک سائیکیٹرسٹ بننے والی ہوں اور میں لوگوں کے چہرے پڑھ کر ان کے اندر کا حال جان لیتی ہوں، مگر میری دوست ندا کو میری قابلیت پر شک تھا، اس لیے میں آج اسے پوری یونیورسٹی کے سامنے چہرے پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ آپ بتائیں، آپ کے ساتھ وہی مسئلہ ہے نا جو میں نے بتایا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا، بالکل ایسا ہی ہے، مجھے بتاؤ کہ اس مسئلے سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ تو لڑکی مسکرا کر کہنے لگی، میرا نام نورین ہے، اگر آپ مجھے کینٹین پر ساتھ لے جائیں اور ایک کپ چائے پلا دیں گے تو میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گی۔ میں نے نورین سے کہا کہ ہاں تم چلو میرے ساتھ۔ میں اور وہ لڑکی کینٹین میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ وہ لڑکی بہت اچھی باتیں کرتی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں خیال آیا کہ کاش یہ لڑکی میری شریک حیات بن جاتی۔ میں نے کہاں نیلا جیسی ان پڑھ لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ چائے ختم ہو گئی تو نورین اٹھنے لگی۔ میں بولا، مجھے اکثر پریشانی لاحق رہتی ہے، اگر آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیں گی تو آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگے گا۔ وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنا نمبر دے دیتی ہوں۔ نورین نے مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ میں گھر پہنچتے ہی اسے کال کی، اس نے بھی میری کال فوراً اٹینڈ کر لی۔ اب میں ہر روز اسے باتیں کرتا، وہ بھی مجھ سے باتیں کرتی۔ ایک دن کہنے لگی کہ میں کسی کے ساتھ اتنی جلدی گھلتی ملتی نہیں ہوں، آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگا۔ میں مسکرا دی اور بولا کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ تو آگے سے نورین کہنے لگی کہ روکا کس نے ہے؟ یہ بات سن کر میں تو حیران رہ گیا، یعنی سب اتنی آسانی سے ہو گیا کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے نورین سے کہا کہ میں سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی۔ تو نورین کہنے لگی کہ مجھے کون سا ڈول باجے چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ کورٹ میں جا کے نکاح کر لیں گے، تو اس نے کہا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور پھر یونیورسٹی کے کچھ دوستوں کے ساتھ جا کر میں نے نیلا کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب میں پریشان تھا کہ نورین کو کہاں رکھوں۔ تو نورین کہنے لگی کہ میرے والد فوت ہونے سے پہلے مجھے ایک فلیٹ گفٹ کیا تھا، ہم دونوں وہیں پر رہ لیں گے۔ میں نورین کو رخصت کر کے اسی کے فلیٹ میں لے گیا اور ان کے والد فوت ہو چکے تھے، جبکہ اس کی امی ملک سے باہر تھی اور نورین یہاں پر اپنے فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ نورین سے شادی کر کے میری زندگی بدل گئی۔ نورین جب ہنستی تو میں اس کی ہنسی میں کھو سا جاتا، ایسا لگتا تھا جیسے یہ ہنسی میری جانی پہچانی سی ہے۔ خیر امی کی کال بار بار آتی تھی، وہ روتی دھوتی رہتی۔ وہ کہتی تھی کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں ہے تو نہ صحیح ایک دفعہ اپنی بیوی کو ہی مل جاؤ۔ امی اس قدر غمگین تھی کہ میں خود کو گاؤں جانے سے نہ روک پایا تھا۔ میں نے نورین سے کہا کہ میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں، میری امی میرے لیے پریشان ہے۔ تو نورین کہنے لگی کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ چند دنوں کی تو بات ہے،
मैं वापस आ जाऊंगा। नूरीन बड़ी परेशान हो गई, लेकिन फिर मैं गाँव चला गया। अब मैंने 3 दिन अपनी वालदा के साथ बिताए थे। उनका हर तरह से ख्याल रखा था, जबकि मैंने महसूस किया था कि नायला मुझसे नाराज है। वो मेरे साथ बात भी नहीं कर रही थी। मैंने उसी को गनीमत समझा और उसे मनाने की कोशिश नहीं की। हमने एक ही छत के नीचे रहते हुए ये 3 दिन बिल्कुल अजनबियों की तरह गुजारे थे। मैंने महसूस किया था कि नायला रात भर रोती रहती, सिसकती रहती, मगर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजार कर वापस शहर आ गया था। नूरीन बहुत गुस्से में लग रही थी। वो कहने लगी कि क्या अब हर वक्त ऐसा ही हुआ करेगा कि तुम छुट्टी वाले दिन छोड़कर अपनी वालदा के पास चले जाया करोगे? मैंने कहा, हाँ, जाहिर सी बात है, हफ्ते के बाकी 6 दिन तुम्हारे साथ गुजार लेता हूँ। 1-2 दिन अपनी वालदा के साथ गुजार लूंगा तो इसमें क्या हरज है। फिर ऐसा हुआ कि अगला इतवार आने से पहले ही मुझे खबर मिली कि मेरी वालदा और वालिद अचानक इंतकाल कर गए हैं। ये बात मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी। मैं जल्दी से गांव पहुंचा। नायला सिसक सिसक कर रो रही थी। वो कह रही थी कि दोनों रात में अच्छे भले सोए थे, न जाने इनको क्या हो गया। मुझ पर यह सदमा पहाड़ की तरह टूटा था। मैंने अपने वालिदैन की तदफीन करवाई और अब मैं पिछले 10 दिनों से गाँव में ही मौजूद था। मेरा शहर जाने को दिल ही नहीं करता था। मेरी आंखों के सामने अम्मी की शक्ल घूमती रहती थी। वो मेरे वजूद की खातिर तरसती थी और अब मैं उनकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा था। चंद दिन गुजरे तो नायला ने मुझे खत दिया। उसने कहा कि आपकी वालदा ने लिखकर मेरे पास महफूज कराया था। मैंने वो खत देखा तो उसमें अम्मी ने लिखा था कि अपनी बीवी को कभी ना छोड़ना। मैंने तो सोचा था कि वालिदैन के इंतकाल के बाद मैं नायला को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मगर मैं अम्मी की वसीयत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए नायला को कहा कि तुम भी मेरे साथ शहर चलो। वो मेरी बात सुनकर खुश हो गई। उसको लगा था कि शायद अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, मगर मैंने उसे कहा कि शहर जाकर ये हरगिज मत बताना कि तुम मेरी बीवी हो, बल्कि एक नौकरानी बनकर रहना, क्योंकि मैं वहाँ शादी कर चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाए। मेरी बात सुनकर नायला के चेहरे के तासुरात ऐसे हुए थे कि जैसे वो अभी दुख से मर जाएगी। मेरा दिल उसके लिए नाराज भी हुआ था, मगर अब क्या किया जा सकता था। नायला ने उस चीज़ को भी बर्दाश्त कर लिया और मेरे साथ शहर आ गई। मेरी बीवी ने जब नायला को देखा तो वो गुस्से से बोली, ये कौन है और इसे साथ क्यों लेकर आए हो? तो मैंने कह दिया कि ये मेरे वालिदैन के घर की मुलाजमा है। ये बचपन से हमारे घर में ही रहती है। उनके इंतकाल के बाद इसको यहाँ ले आया हूँ। ये तुम्हारी हेल्प कर दिया करेगी। नूरीन खामोश हो गई। अब मैंने देखा था कि मेरी बीवी सारा सारा दिन घर के काम करती, जबकि नूरीन मेरे साथ हंसती बोलती और ये सब देखकर नायला आहें भरती रहती। एक दिन मैं काम से वापस आ रहा था कि मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और मैं माजूर हो गया। नूरीन तो मेरी हालत देखकर पागल ही हो गई थी, जबकि नायला भी चुपचाप रोती रहती। अब मैं सारा सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता। नूरीन और नायला दोनों मेरा बहुत ख्याल रखती। एक रात अचानक उसी हंसी की आवाज से मेरी आंख खुली थी। ये तो वही हंसी थी जो मुझे मेरे हॉस्टल में सुनाई देती थी। मैं घबरा कर उठ बैठा। मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा ये पहचानने में कि ये आवाज तो नूरीन की है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और सामने नायला खड़ी थी। वो घबराई हुई थी और मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, फयाज, आपके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ आपकी बीवी नूरीन की वजह से हो रहा है। उसने आप पर काला जादू किया है। मैं उसकी हकीकत जान गई हूँ। अभी वो ये सब बातें मुझे बता रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और नूरीन अंदर दाखिल हो गई। उसने जब नायला को मेरे साथ देखा तो वो गुस्से से आगे बढ़ी और नायला को बालों से पकड़ लिया। वो कहने लगी, तुम इस वक्त मेरे शोहर के पास क्या कर रही हो? तो नायला चीख कर बोली कि मैं तुम्हारी हकीकत बता रही हूँ। फयाज के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे तुम हो। ये बात सुनकर नूरीन रोने लगी। वो कहने लगी, हाँ, मगर मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी। मैं एकदम से फट पड़ा। मैं बोला, ये सब हो क्या रहा है? मुझे सीधी तरह से बताओ। नूरीन फूट फूट के रोने लगी। वो बोली, फयाज, आपको याद है जब आपने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था तो मैं भी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई थी। मुझे आप पहले ही नज़र में बहुत अच्छे लगे थे। मैं आपके इर्द गिर्द मंडलाती रहती, लेकिन आपने कभी मुझ पर नजरसानी नहीं की। मैं आपके इश्क में दीवानी हो चली थी और आपको हर सूरत पाना चाहती थी। मैंने 3 साल कोशिश की कि आपकी नज़रों में आ जाओ, मगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे मजबूरन काले जादू का सहारा लेना पड़ा। मैं आपकी नज़रों में आना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हर जगह आपको मैं ही नजर आऊँ, आप मुझे ही सुनते रहो। बस नूरीन की बातें सुनकर पता चला कि हंसी की आवाज़ भी मुझे नूरीन के जादू की वजह से आती थी। खैर, नूरीन बोली, मैंने आप पर काला जादू किया था कि आपके अंदर शादी करने की चाहत पैदा हो जाए, क्योंकि मैं प्लान कर चुकी थी कि आपकी ज़िंदगी में आऊँगी। तो मुझे बाद में पता चला कि आप गाँव गए हैं और आपकी वालदा ने आपकी शादी ज़बरदस्ती अपनी बहन की बेटी से करवा दी है। मुझे लगता है कि उस शादी के लिए आपने हामी भी इसीलिए भरी थी क्योंकि मेरा जादू उस वक्त आप पर काम कर रहा था, लेकिन जब मुझे खबर पहुंची तो मैं टूट कर रह गई। इससे मैंने जादू की नोयत बदल दी। जब मैं आपके सामने आई तो जादू के असर के तहत आपको मैं अच्छी लगने लगी। फिर हमने शादी कर ली, लेकिन आपकी अम्मी तो पीछे ही नहीं हटी। वो बहाने बहाने से आपको गाँव में बुलाती रहती। मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी बीवी अच्छी लगने लगे, इसलिए मैंने ऐसा जादू करवाया कि आपके वालिदैन दोनों ही मर गए। लेकिन हद तो तब हुई जब आप अपनी बीवी को साथ ही ले आए, मगर इस बात की खुशी भी थी कि आपका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था और आपने उसे घर की नौकरानी बना दिया।
मगर मैं यह सब भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने जादू करवाया कि ये लड़की हमारी जिंदगी से निकल जाए। न जाने उल्टा क्यों पड़ गया और आपका एक्सीडेंट हो गया और आप माजूर हो गए। फयाज, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, दीवानगी की हद तक। आप जानते हैं ना, आपके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। ये सब बातें सुनकर मेरा दिमाग तो फटने वाला हो गया। मैं बोला, मुझसे मेरी हर खुशी छीनने के पीछे नूरीन तुम्हारा हाथ था, इसलिए मुझ पर काला जादू करवाया। और अब वो मुझे कह रही थी कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। मुझे नूरीन से खौफ आने लगा था। मैं उससे दूर रहने लगा, जबकि वो मेरे लिए तरसती रहती। अब मैं नूरीन का फ्लैट छोड़ने का इरादा कर चुका था। मैंने नायला से कहा कि अपना सामान पैक करो, हम वापस गाँव जाएंगे। लेकिन जब ये बात नूरीन ने सुनी तो वो गुस्से से पागल ही हो गई, तो घर की चीजें उठा उठा के इधर उधर मारने लगी। उसने नायला को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तब मैंने नूरीन को तलाक दे दी और मुझे पता था कि वो मुझे खो देने के बाद अब ज्यादा जुनूनी हो गई है। वो मेरे ऊपर मजीद काले जादू करने लगी। लेकिन शुक्र है कि मेरी बीवी एक नमाजी परहेजी औरत है। वो घर में रोजाना सूरह बकरा की तिलावत करती और सारा दिन वक्फे वक्फे से मुझ पर दम करती रहती। हमने काले जादू से बचने के लिए तावीज भी लिए हुए। अल्लाह के नाम की बरकत से अब मेरी टांगे तो ठीक हो गई, लेकिन अक्सर मुझे नूरीन की शक्ल दिखाई देती और मुझे बहुत डर भी लगता। इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ उसके नसीब में है वो उसको हर हाल में मिलकर रहेगी, लेकिन जो चीज़ उसके मुकद्दर में नहीं है, अगर वो किसी से छीन भी ले तो उसके पास नहीं रहती। इसलिए जो आपके पास है हमेशा उसमें राजी रहिए। गलत तरीके से छीनी गई चीज़ें और रिश्ते कभी भी फ़ायदा नहीं देते। नाज़रीन, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ईडियो पिन पॉइंट के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।